سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں برج حمل سے۔ ایریز، برج حمل والوں کے لیے یہ وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ کا حاکم سیارہ مریخ اس وقت ساؤتھ نوڈ کے ساتھ برج سنبلہ آپ کے چھٹے گھر میں یعنی کران کر رہا ہے۔ چھٹا گھر روزمرہ معمولات، صحت، کام کی جگہ، جہاں بھی آپ کی جاب وغیرہ ہے یا آپ جو کام کر رہے ہیں، سروس ہے، آپ سروسز، پالتو جانوروں اور بیماریوں کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نیز اس کو اگر آگے دیکھا جائے تو اندرونی دشمنوں اور دباؤ سے لڑنے کی طاقت بھی اسی گھر سے جڑی ہوتی ہے، چونکہ مریخ آپ ہی کی نمائندگی یعنی آپ کی ذات کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی آپ کا جسم، توانائی، رد عمل، حتیٰ کہ آپ کی موجودگی بھی، یہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ان سب کا ساؤتھ نوڈ سے ملنا گویا آپ کے لیے اپنی زندگی میں موجود پرانی غیر صحت مندانہ عادات، تھکن بھرے معمولات اور جذباتی دباؤ کی طرف توجہ دینے کا وقت ہے۔ اس وقت زحل اور نیپچون آپ کے پہلے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، یعنی آپ کی شخصیت، صحت اور خودی کے معاملات براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ زحل آپ کو ذمہ داریوں کے بوجھ، جسمانی کمزوریوں یا نفسیاتی جو الجھنیں ان سے دوچار کر سکتا ہے، جبکہ نیپچون ان سب امور پر دھند کی چادر ڈال دیتا ہے۔ آپ کو ایسے میں کسی پر بھی یقین نہیں ہوتا، نہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کیفیت میں مریخ کا چھٹے گھر میں ساؤتھ نوڈ سے کران کرنا آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ باطنی طور پر نکھرنے کی کوشش کریں، یعنی اندر سے اپنے آپ کو تھوڑا سا نکھاریں، پرانی تھکن اتاریں، بیکار معمولات سے جان چھڑائیں اور جذباتی بوجھ کو اتار پھینکیں۔ بہت سے عملی افراد کے لیے یہ وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو کام کے بارے میں غیر فعال یا بے پرواہ محسوس کریں، جیسے کہ مجھے اب کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اکثر ایسی سوچ آ جاتی ہے انسان میں، تو اس طرح کا جو رویہ ہے وہ ابھر سکتا ہے، نمایاں ہو سکتا ہے، مگر یہ بے پرواہی دراصل ایک اندرونی اشارہ بھی ہے کہ آپ جسمانی اور جذباتی صحت کی طرف بھی توجہ ضرور دیجیے گا۔ کچھ افراد زیادہ وقت گھر پر گزار سکتے ہیں، کچھ جذباتی علاج یا تھراپی میں دلچسپی لے سکتے ہیں، یا پھر کسی گھریلو ماحول میں سکون جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، جہاں وہ اپنی توانائی کو بحال کر سکیں، یعنی ریسٹور کرنے کے لیے انرجی کو وہ زیادہ اپنے آپ کو پیسفل کریں گے۔ مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا یہ کران پرانی صحت کی شکایات اور ماضی کے ورک سٹریس کو بھی دوبارہ ابھار سکتا ہے، یعنی سامنے لا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ان کا مناسب حل نہ کیا ہوگا تو چوٹ، کمزوری، سستی یا ذہنی تھکن سب واپس آ سکتی ہیں۔ اس لیے یہ وقت ہے کہ آپ اپنے روزمرہ معمولات کو زیادہ پائیدار، حقیقت پسندانہ اور نرمی سے بھرپور بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مختصراً اس کا جائزہ لیں تو حمل افراد کے لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا 20 جولائی 2025 کو ہونے والا کران آپ کے لیے جذباتی، جسمانی ڈیٹاکس اور روزمرہ معمولات کی اثر نو تنظیم کا بہترین وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ خود کو بوجھل اور تھکا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو آپ خود پر توجہ دیجیے گا۔ پرانی عادات۔ برج ثور، ٹارس، آپ کے لیے یعنی ٹارس والوں کے لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا جو برج سنبلہ میں ہونے والا کران ہے، یہ آپ کے 5ویں گھر میں ہو رہا ہے، جو کہ تخلیق، رومان، بچوں، ذاتی اظہار، سیر و تفریح اور اندرونی خوشی سے منسلک ہے۔ سنبلہ چونکہ ثور والوں کا ہم عنصر ہے، یعنی ارتھ سائن ہے، دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، تو اس لیے یہ اثر نسبتاً ہم آہنگ ہو سکتا ہے، لیکن مریخ اور ساؤتھ نوڈ کے کران میں ہمیشہ کچھ پرانا چھوڑنے یا ختم کرنے کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ موجود ہوتا ہے، اور اس کو اپنانا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مریخ آپ کے ذائقہ کے 12ویں گھر برج حمل سے بھی مربوط ہے، جو کہ لاشعور، تنہائی، پوشیدہ عوامل، ماضی کے زخم اور ان دکھوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریخ برج عقرب کا بھی حکمران ہے، جو کہ آپ کا مخالف برج ہے، اس لیے تعلقات، قربت اور اندرونی خواہشات کی گہرائی سے بھی اس کران کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ یہ وقت ان افراد کے لیے خاص ہے جنہیں تخلیقی اظہار میں رکاوٹ، پرانی رومانوی کہانیوں میں الجھاؤ یا بچوں سے متعلقہ جذباتی بندش جو ہے
یا ان کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے، تعلق ہے، اس میں شدت محسوس ہو رہی ہو سکتا ہے کوئی پرانا محبوب جو ہے نا دوبارہ سے واپس آ جائے، یا آپ خود کسی ماضی کے رومانوی تجربے کو ذہن میں تازہ محسوس کریں۔ اسی طرح کوئی پرانا شوق یا تخلیقی منصوبہ دوبارہ توجہ طلب ہو سکتا ہے، اور یہ سب کچھ کسی نہ کسی طور آپ کی ذاتی خوشی سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے بچوں سے متعلق کوئی جذباتی یا تربیتی صورتحال پیدا ہو جائے، خاص طور پر اگر وہ اب زیادہ خود مختار ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ یہ وقت آپ سے متقاضی ہوگا کہ آپ پرانی تخلیقی رکاوٹوں یا دل کے زخموں کا جو ہے وہ سامنا کریں اور انہیں شفا بخشی کا مرہم لگائیں، یعنی ان کو سولو کریں اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عطارد اس وقت برج اسد میں آپ کے چوتھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، اس لیے گھر، ماضی اور جذباتی بندھنوں سے متعلقہ گفتگو یا یادیں ابھر سکتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے بچپن کے مشاغلے کی طرف واپس جا سکتے ہیں، یا کسی تخلیقی یا جذباتی معاملے پر خاندان میں بحث و مباحثہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لمحات میں آپ کے لیے اپنی توجہ خالص اور سچے تخلیقی اظہار کی طرف مبذول رکھنا ہی فائدہ مند رہے گا، جیسے کہ کوئی نیا پروجیکٹ ہے، موسیقی ہے، شاعری ہے، یا وہ امور جو آپ کو خوشی دے سکے۔ تاہم محتاط رہیے گا کہ اس توانائی کو دوسروں، خصوصاً بچوں یا قریبی افراد پر تنقید کی صورت میں ضائع مت کیجیے گا۔ اگر ہم مختصر دیکھیں تو سور افراد کے لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا 2025 کا برج سنبلہ میں ہونے والا یوکران ہے ماضی کا رومان، تخلیقی رکاوٹوں اور بچوں سے وابستہ جذباتی معاملات کا سامنا کرنے اور ان کی تطہیر کرنے کا موقع۔ برج جوزا جیمنائی، برج جوزا والوں کے لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا برج سنبلہ میں ہونے والا قران یعنی 2025 میں جس کی بات ہم کر رہے ہیں، تو آپ کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے، جو کہ گھریلو زندگی، رہائش، خاندان اور آپ کی بنیادی اقدار اور جذباتی سلامتی سے متعلق ہوتا ہے۔ چونکہ برج جوزا اور برج سنبلہ دونوں کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور یہ اس وقت برج اسد میں ریٹروگریڈ ہے، یعنی رجت کا اشکار ہے۔ اس لیے مریخ اور ساؤتھ نوڈ کا سنبلہ میں قران عطارد کے ساتھ بھی تربیت بنا رہا ہے، جو ذہنی دباؤ، خاندانی الجھنوں اور اندرونی کشمکش کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ وقت خاص طور پر اس لیے نازک ہے کہ ماضی کے حل طلب مسائل یا پرانی خاندانی رنجشیں دوبارہ ابھر سکتی ہیں، اور فیصلوں میں تذبذب یا ذہنی الجھن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ برج جوزا والوں کا حاکم سیارہ عطارد اس وقت چونکہ برج اسد میں ریٹروگریڈ ہے، اور یہ آپ کے تیسرے گھر، مواصلات، قریبی عزیز وغیرہ، ڈاکومنٹیشن جو ہے یا ڈاکومنٹس ہیں، معاہدات ہیں آپ کے، اور نقل و حمل اس سے متعلق ہے۔ لہذا بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ گھریلو گفتگو یا خاندانی معاملات میں غلط فہمی اور رکاوٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مکان کے خرید و فروخت، رینٹ ایگریمنٹ یا کسی جائیداد اور پراپرٹی سے متعلقہ جو قانونی کسی معاملے میں ہیں، تو یہ وقت فائلز اور آپ کی جو دستاویزات ہیں یعنی ڈاکومنٹ ہیں ان کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنے کے لیے بہترین اور فائدہ مند ثابت ہو سکے گا، اس لیے ضرور ایسا کام کر لیجئے گا۔ ساؤتھ نوڈ کی فطرت چونکہ ہر معاملے کو کم کرنے یا چھوڑ دینے کے علاوہ غیر ضروری بوجھ سے نجات دلانے کی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کچھ جوزا افراد گھریلو تنازعات، پرانے جذباتی بوجھ اور خاندانی کشیدگی سے فاصلہ اختیار کرنے کا عملی فیصلہ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ایک نئی اور زیادہ متوازن جذباتی زندگی کی طرف بڑھ سکیں۔ ممکن ہے آپ کسی نئے مرمتی اور تعمیراتی منصوبے پر کام کر رہے ہوں، جیسے گھر کی ریسٹوریشن جو ہے، ریسٹور آپ کرتے ہیں گھر کو، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کسی ٹوٹی ہوئی بنیاد یا الیکٹریکل نظام جو ہے اس کو ٹھیک کرنا، یا کسی اہم ایسی تبدیلی کو مکمل کرنا جو آپ عرصہ دراز سے مؤخر کی جا رہے تھے۔ کچھ ایسے کام آپ نے شروع کیا جو لٹکتے جا رہے تھے، تو اب جو ہے آپ ان کی طرف توجہ کر سکیں گے۔ اس عرصہ میں مریخ کی موجودگی آپ کو گھر کی فزیکل سیکیورٹی کے بارے میں بھی وارن کرے گی۔ دروازے، کھڑکیاں، تالے، آگ سے متعلقہ حفاظتی اقدامات سب پر آپ کو توجہ دینا ہوگی۔
बदकिस्मती से ये वो वक्त भी साबित हो सकता है जब कुछ जोधा अफराद घरेलू दरअंदाजी या किसी हादसाती नुकसान जैसे बावर्ची खाने में आग वगैरह से मुतल्लिका मसाइल का भी सामना कर सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर हम मुख्तसरन जायज़ा लें तो जोधा अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का बुर्ज हमला में 2025 में होने वाला जो करान है, घरेलू और जज्बाती बुनियादों को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने, पुराने जज्बाती बोझ को उतारने और रिश्तों से जुड़ी पेचीदगियों से जान छुड़ाने, घर के माहौल को साफ़ सुथरा और बुर्ज सरतान कैंसर, सरतानी अफराद के लिए मरीख और साउथ नोड का बुर्ज हमला में 2025 में होने वाला जो करान है आपके तीसरे घर में हो रहा है, जो कि मवासलात, ज़हनी रवैया, तालीमी मामलात, मुआहदात, दस्तावेज़ात, करीबी अजीज़, हमसाए सफ़र और रोज़मर्रा की बातचीत जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिका है। चूँकि आपका हाकिम सियारा कमर है और साउथ नोड का भी ताल्लुक़ कमर से होता है, इसलिए इस करान की शिद्दत आपको जज्बाती और ज़हनी तौर पर ज़्यादा महसूस हो सकेगी। ये वक्त आपको माजी में अपने रिश्तेदारों या बहन भाइयों से होने वाली संजीदा बातचीत, पुराने ख़यालात या पेंडिंग जो भी आपके मुआहदात हैं उनका सामना करवा सकता है। इसके लिए आपको क़ब्ल अज़ वक्त तैयार रहना चाहिए, यानी अभी से आप तैयारी कर लें ज़हनी तौर पर कि ये ऐसे मामला अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे। मरीख का ताल्लुक़ आपके 5वें घर, रोमांस, तख्लीकी इजहार, औलाद वगैरह और बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ है मरीख का, और 10वें घर यानी पेशा, साख, इज़्ज़त वगैरह बुर्ज हमल से है। तो इसलिए मौजूदा सूरत हाल आपकी पेशा वराना गुफ्तगू, रोमानवी रिश्तों या बच्चों से मुतल्लिका मामलात पर भी जो असरअंदाज हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर माजी की बातें या फ़ैसले दोबारा ज़ेर बहस आएँ तो आपको मुहतात हो जाना चाहिए। अतारद इस वक्त आपके दूसरे घर यानी बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड है। अब दूसरा घर जो है आमदनी, अखराजात, माली मुआहदात और ज़ाती इक़दार से मुतल्लिका होता है। मरीख और साउथ नोड का बुर्ज हमला में करान बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड अतारद के साथ तरबीब भी बना रहा है, जो कि मालियाती दस्तावेज़ात, ख़रीदारी या बिलिंग से मुतल्लिक़ किसी उलझन या गलती की निशानदेही करता है। यहाँ आपको इन सब चीज़ों की तरफ से थोड़ा सा अलार्म होना पड़ेगा। ये वो वक्त है जब आपको चाहिए कि हर मालियाती मुआहिदा, रसीद या ख़रीदारी का बारीकी बीनी से जायज़ा लें। कोई गाड़ी ख़रीदने या किराए के मुआहिदे पर दस्तखत करने से पहले तफसीलात और शराइत को पूरी तवज्जो से पढ़ें और समझने की कोशिश भी करें। इस वक्त आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप अपनी पुरानी ईमेल, पैगामात या नोटिस वगैरह जो हैं उन पर नज़रसानी करें। अगर आपने किसी साबिक़ कॉलीग, आपका जो भी है या ख़ानदानी फ़र्द, उससे कोई बात अधूरी छोड़ दी थी, कोई बात ऐसी चल रही थी तो दरमियान में रुक गई, तो वो मौजू दोबारा से भी जो है ना वो ज़ेर बहस आ सकता है। इसी तरह अपने अंदाज़े गुफ्तगू पर भी नज़र रखिएगा। तंज़ या तल्ख़ अंदाज़ी से जो है ना आपको बहुत ज़्यादा गुरेज़ करना होगा, बचना होगा, क्योंकि ये वक्त करीबी ताल्लुकात में गलत फहमियों को जन्म देने का बाइस बन सकता है। तो इसलिए आपको ऐसा कोई रवैया इख्तियार नहीं करना। मुमकिन है आप दोबारा से किसी पुराने मशगले की तरफ लौट जाएं, जैसे कि लिखना, ब्लॉगिंग करना या साइकिलिंग, ताकि ज़हनी स्ट्रेस जो आपका है, ज़हनी दबाव जो है उसको कम किया जा सके। अगर आप किसी नए कम्युनिकेशनल टूल या सॉफ्टवेयर पर स्विच कर रहे हैं तो ये भी इस वक्त की नुमाइंदगी हो सकती है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट और बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। अगर मुख्तसरन देखा जाए या तज्ज़िया किया जाए तो बुर्ज सरतान वालों के लिए मरीख और साउथ नोड का बुर्ज हमला में 2025 का करान जो है आपके लिए माजी की बातों को ज़हनी तौर पर साफ़ करने, माली मामलात में एहतियात बरतने और अपनी गुफ्तगू में शफाफियत और नरमी पैदा करने का जो मौका है। अतारद का रेट्रोग्रेड मरहला जो है वो